اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الرابع انتفاع المانع والمانع اربعۃ انواع احدها ما یمنع حالیت کانت متعینتا لولا وجودہ ویتعین حینئذ الاستئناف نحو زارنی زید ساکافئہ او لن انسى لہ ذلک۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے یہ چل رہی تھی کہ معرفہ کے بعد جو جملہ واقع ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور نکرہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور وہ بتایا اپنے بھائیوں کو کہ معرفہ کے بعد آنے والا جملہ حال ہے، نکرہ کے بعد آنے والا جملہ صفت ہے۔ اب اسی جملے کی کہ جو حال واقع ہوتا ہے یا صفت واقع ہوتا ہے اس کی ہم شرائط پڑھ رہے تھے۔ وہ جملہ جو حال یا صفت واقع ہوتا ہے اسی کی شرائط پڑھ رہے تھے، اور کل عرض کیا تھا کہ اس قسم کے جملے کی 4 قید ہیں، 4 شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، جملہ انشائی کو نکال دیا۔ نمبر 2، اس جملے سے بے نیازی صحیح ہو، اس جملے سے بے نیازی صحیح ہو، یہ قید لگائی تاکہ جملہ صلہ جملہ خبر خارج ہو جائے، چونکہ ان سے تو بے نیازی ممکن نہیں ہے، ان کی تو ضرورت ہے پیچھے کے لیے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ یہ جملہ حال یا وصف بنتا ہے وجود المقتضی، مقتضی موجود ہو، اور چوتھی شرط کل بیان کی تھی انتفاع المانع، مانع نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم اسی چوتھی شرط کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انتفاع المانع جو چوتھی شرط تھی اس جملے کی حال یا صفت بننے کے لیے، چوتھی شرط تھی مانع نہ ہو۔ مانع 4 ہیں، مانع کی 4 قسمیں ہیں، مانع 4 ہیں۔ پہلا وجان مانع جو حالیت سے مانع ہے، ایک ایسا معنی آیا ہوا ہے کہ جملہ حال نہیں بن سکتا، اگر یہ معنی نہ ہوتا تو حال ہوتا۔ اب معنی آیا ہے یہ جملہ حال نہیں بن سکتا، اگر معنی نہ ہوتا تو حال ہوتا، معین تھا کہ یہ حال بنتا، ٹھیک ہے، لیکن اب معنی ہونے کی وجہ سے حال نہیں بن رہا ہے، تو پھر یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ استئنافیہ۔ دوبارہ سنو، معنی 4 ہیں۔ پہلا ایسا معنی ہے جو جملہ کو حال واقع ہونے سے روکے، معنی ہے حالیت سے، اگر لولل معنی، اگر معنی نہ ہوتا تو یہ حال ہوتا، لیکن اب چونکہ معنی حال نہیں بن سکتا تو اس کو کیا بناؤ گے؟ جملہ استئنافیہ، جملہ مستأنفہ بنے گا۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ اس کو مطلب صفت نہ بنا دیں، حال نہیں بن سکتا، صفت بنا دیں، کیوں کہہ رہے ہو مستأنفہ؟ کیونکہ یہ معرفہ کے بعد آ رہا ہے، معرفہ کے بعد آنے والا جملہ صفت تو نہیں ہوتا نا، جیسے زارنی زید ساکافئہ، زید معرفہ ہے، اس کے بعد آ رہا ہے، لہذا صفت تو پہلے ہی نہیں بن سکتا، بننا تھا حال نے۔ حال کے لیے بھی رکاوٹ ہے، بتاتا ہوں، حال کے لیے بھی معنی ہے، اب جملہ مستأنفہ بنے گا۔ اچھا وہ معنی کیا ہے؟ معنی بتاؤ جناب، ہم تڑپ رہے ہیں، جلدی کرو، معنی بتاؤ، کون سا معنی ہے جو حال نہیں بن سکتا؟ یہ جملہ زید کے لیے ساکافئہ حال نہیں بن سکتا، معنی کون ہے؟ معنی جناب علی یہی سین اور لن ہے، لن انسا سین، کیونکہ یہ جملہ حالیہ جو ہے نا وہ دلیل استقبال کے ساتھ شروع نہیں ہوتا، سین اور لن حرف استقبال ہیں، جملہ حالیہ کے ساتھ حرف استقبال نہیں لگتا ہے،
जुमले हालिया के लिए रुकावट सीन और लन बने हैं, क्योंकि ये दलील इस्तिकबाल हैं, हरफ इस्तिकबाल हैं। ठीक है या नहीं, इस वजह से। ठीक है, अच्छा दूसरा माने आगा, दूसरा माने कैसे है? वस्फियत से माने है। एक हमारे पास माने आया है कि जुमला को वस्फ नहीं बनने दे रहा, अगर माने ना होता तो ये वस्फ होता, इसने सिफत ही बनना था इस जुमले ने। अगर माने ना होता तो ये जुमला अजीजो भाइयों हतमन सिफत होता, लेकिन माने अब सिफत नहीं बन सकता, सिफत नहीं बन सकता अब। ठीक है, भला कौन सा? तवज्जो, कल्लदी मर्रा अला करियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, करिया नकरा है या नहीं? अला करिया, करिया नकरा है या खावियतुन अला उरूशिहा, ये जुमला करिया की बनना था, सिफत। लेकिन अब आ गया है माने, सिफत नहीं बनेगा। आप सोचो क्या माने आया है? करिया नकरा है या खावियतुन अला उरूशिहा, जुमला नकरा के बाद सिफत बनता है, लेकिन यहां माने हैं, नहीं मान सकता ये जुमला सिफत। माने क्या है? आप सोचो, गौर फरमाओ, माने क्या है? यकीनन आप मुझे जवाब देंगे, कहेंगे कि आगा हमने ये पढ़ा है कि सिफत और मौसूफ के दरमियान फासला नहीं आता, यहां वाव आई हुई है, अला करियतिन वहिय खावियतुन, है या खावियतुन और करिया के दरमियान वाव है, वाव जो है ये फासला आ गई है, और मौसूफ और सिफत के दरमियान फासला नहीं आता है। खिलाफन ले ज़मख़शरी, और ज़मख़शरी के जो पैरोकार हैं वो कहते हैं नहीं, ये है या खावियतुन करिया की सिफत है, और ये वा का आना माने नहीं है, सिफत मौसूफ में फासला हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ज़मख़शरी कह रहे हैं। अलबत्ता वैसे जो सब तकरीबन अक्सरियत भाइयों की बात है वो ये है, सिफत मौसूफ में फासला नहीं होना चाहिए। लिहाजा अगर माने ढूंढना चाहें तो वो माने वाव है, सादा सी बात है, वाव माने है, मौसूफ और सिफत के दरमियान आई हुई है। करिया मौसूफ है या खावियतुन सिफत बनना था, करिया नकरा था, लेकिन वाव रुकावट बन गई, वाव रुकावट बन गई है। नंबर तीन माने हैं जो हाल से भी माने हैं, रुकावट आई हुई, और वस्फियत से भी माने हैं। कभी माने दोनों से है, हाल से भी और वस्फ से भी माने हैं। मिसाल, हिफ्ज़न मिन कुल्ले शैतानिन मारिद ला यसम्मऊना, जो पीछे भी बात गुजरी थी। अब ला यसम्मऊना जो है कुल्ले शैतान की सिफत भी नहीं बन सकता, ला यसम्मऊन हाल भी नहीं बन सकता। ठीक है, वो ये है रुकावट। क्या है रुकावट? ये है कि मसलन हम कहें हमने आसमान की हिफाजत की है हर शैतान से, सरकश से, जो सुनते ही नहीं है, ला यसम्मऊन। ठीक है, दर हालांकि सुनते ही नहीं है, ये जिनकी सिफत ये सुनते ही नहीं है, और भाई जो सुनते ही नहीं है हिफाजत का कोई माना नहीं है, लागव है। जो सुने ही नहीं, जो सुने तो हिफाजत करनी है ना ताकि सुन न ले, जो सुनते ही नहीं है हिफाजत किस बात की करें, लागव है। रुकावट है यहां, ला यसम्मऊन कुल्ले शैतान के लिए हाल वाक़ई हो फिर भी माने हैं, सिफत हो फिर भी माने हैं। ठीक, और तवज्जो, चौथा माने हैं जो वस्फ और हाल दोनों में एक के लिए माने हैं। अगर माने ना होता तो दोनों जायज थे, अगर माने ना होता तो दोनों जायज थे। अब यहां माने एक चीज से है, वस्फ और हालियत में से एक के लिए माने है, एक के लिए। अगर माने ना होता तो दोनों जायज थे, वस्फ भी हो सकता था, हाल भी हो सकता था। ठीक है, अब माने दोनों में एक के लिए ख्याल करना, एक के लिए। जैसे जनाब अली मौला अमीर का कौल है, मा अज़मर अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फी फलतात लिसानिही व सफ़हात वजहिही। तवज्जो फरमाइए,
الا سے پہلے جب تک الا نہیں آیا تھا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ شیئن کے لیے صلاحیت رکھتا تھا ظہر فی فلتات الا سے پہلے کہ یہ ظہر فی فلتات شیئن کے لیے صفت واقع ہو، یہ بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ شیئن کے لیے حال واقع ہو۔ الا سے پہلے قبل از الا ظہر فی فلتات شیئن کے لیے صفت واقع ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک، حال واقع ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الا سے پہلے، البتہ توجہ الا سے پہلے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیئن ہے نکرہ، ظاہرہ والا جملہ نکرہ کے بعد صفت واقع ہوتا ہے، صفت بن جاتا۔ اچھا حال واقع ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، شیئن ذوالحال ظہر فی فلتات بنے گا حال، ٹھیک ہے، حال بھی بن سکتا ہے۔ سوال، شیئن ذوالحال ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے، کس طرح ذوالحال بن رہا ہے؟ ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے مگر، ٹھیک ہے، کیسے کہہ رہے ہو شیئن ذوالحال ہے ظاہر حال ہے؟ کہتے ہیں بات سنو، ماں کو دیکھو، ماں کی وجہ سے یہ نکرہ خاص ہو گیا ہے، پیچھے ماں آ گئی ہے نا، نکرہ در سے آ کے نفی، ٹھیک ہے، نکرہ در سے آ کے نفی واقع ہو تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے اور معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، لہذا شیئن کے پیچھے ماں ہے، ماں کے آنے کی وجہ سے یہ معرفہ کے قریب ہوا ہے، یہ نکرہ تخصیص کھا چکا ہے، لہذا یہ ظہر فی فلتات حال بھی بن سکتا ہے۔ الا سے پہلے ظہرہ میں صفت ہونے کا بھی احتمال ہے، حال ہونے کا بھی احتمال ہے، لیکن اب چونکہ الا آیا ہے، یہ الا مانے ہے کہ یہ جملہ صفت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، یہ نہیں، حال بن سکتا ہے، صفت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، چونکہ جملہ جو عزیز ہوتا ہے نا مستثنا والا جملہ، ٹھیک ہے، وہ صفت واقع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معنی اور رکاوٹ یہ ہے کہ جملہ مستثنا صفت واقع نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ الا ظہرہ جو ہے یہ جملہ ہے مستثنا، یہ صفت واقع نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات ہے کہ جملہ مستثنا صفت واقع نہیں ہوتا ہے، لیکن جملہ مستثنا حال واقع ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناب علی یہ جو اگلی آیت ہے، ما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، الا سے پہلے لہا منذرون، قریہ کے لیے صفت بھی بن سکتا ہے، حال بھی بن سکتا ہے پہلے کی طرح، لیکن الا چونکہ آ چکا ہے اب الا مانی ہے وصفیت سے، چونکہ جملہ مستثنا وصف نہیں بنتا، ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ جناب آج کے درس میں کیا کہا ہے ہم نے؟ آج کے درس میں کیا بات ہوئی ہے جناب؟ بات یہ ہوئی ہے وہ جملہ جو صفت واقع ہو رہا ہے یا حال واقع ہو رہا ہے اس کی ہم شرائط پڑھ رہے تھے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ معنی بھی نہ ہو، حال واقع ہوگا، صفت واقع ہوگا، شرط یہ ہے کوئی معنی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ معنی جناب چار ہیں، یا معنی ہے حالیت سے، حال واقع ہونے کے لیے معنی آیا ہوا ہے، نمبر دو، یا حال صفت واقع ہونے کے لیے معنی آیا ہوا ہے، نمبر تین، حال اور وصف دونوں کے لیے معنی آیا ہوا ہے، نمبر چار، دونوں میں ایک، وصف اور حال دونوں میں کسی ایک کے لیے معنی آیا ہوا ہے۔ جس کے لیے معنی ہوگا وہ نہیں بنے گا، دوسرا بن جائے گا جس کی صلاحیت ہوگی۔ توجہ فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الرابع انتفاع المعنی، چوتھی شرط یہ ہے، چوتھی قید یہ ہے معنی نہ ہو، والمعنی اربعۃ انواع، معنی کی چار قسمیں، احدھا ما یمنع حالیۃ کانت متعینۃ لولا وجودہ، ما یمنع حالیۃ وہ جو حالیت سے معنی ہے، کانت متعینۃ
حال متعین تھا لولا وجود لولا وجود معنی، اگر معنی نہ ہوتا تو حال معین تھا. وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الاستئناف، اس وقت استئناف معین ہے. یعنی کہو گے یہ جملہ پھر کیا ہے؟ مستانفہ ہے جب حال نہیں بن رہا. نحو زارنی زید سأکافئہ، زید نے میری زارنی زیارت کی، سأکافئہ میں اسے بدلہ دوں گا. او لن انسا لہو ذالکا، زارنی زید لن انسا لہو ذالکا، اور میں اس زید کو نہیں بھولوں گا. شاید کوئی نہیں عیادت کرنے والا تھا، مشکل وقت میں آیا، عیادت کی، پوچھا، کوئی چیز کی ضرورت تھی تو لے کر دی، تو کہتا میں اب نہیں بھولوں گا اسے. فَإِنَّ الْجُمْلَةَ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ الْمَحْضَةِ حَالٌ، جملہ معرفہ محضہ کے بعد حال ہے. توجہ. وَلَكِنْ سین و لن مانے آنے، لیکن سین و لن مانے آنے مانے ہیں. لِأَنَّ الْحَالِيَّةَ لَا تُصَدِّرُ بِدَلِيلِ الْاِسْتِقْبَالِ، چونکہ جملہ حالیہ دلیل استقبال، حرف استقبال، علامت استقبال کے ساتھ شروع نہیں ہوتا ہے. ثانی ہا دوسرا معنی چار ہے نا. دوسرا معنی ما یمنع وصفیتا کانت متعینتا لولا وجود المعنی، وہ معنی جو وصف سے ہے، ما یمنع وصفیتا، وہ جو معنی ہے وصفیت سے، کانت متعینتا، وصفیت معین تھی، لولا وجود المعنی، اگر معنی نہ ہوتا تو وصف حتمی تھا. وَيَمْتَنِعُ فِيهِ الْاِسْتِئْنَاف، اس مورد میں استئناف منع ہے. پچھلے میں تو آپ نے کہا جملہ مستانفہ ہے، لیکن یہاں وصفیت منع ہو رہی ہے، استئناف نہ بنانا. اسی مورد میں ثانی میں یمتنع فی، اس مورد دوم میں استئناف منع ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى تَقْیِید الْمُتَقَدِّم، چونکہ معنی یہ ہے کہ مقدم مقید ہے. جو ابھی میں پڑھوں گا نا، وہ جو پیچھے آیا ہوا ہے نا وہ مقید ہے. لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى تَقْیِید الْمُتَقَدِّم، چونکہ معنی عَلَى تَقْیِید الْمُتَقَدِّم، متقدم مقید ہے. فَيَتَعَيَّنُ الْحَالِيَّةُ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُمْتَنِعَةً، پس حال معین ہے بعد ان کانت ممتنع، بعد از اس کے کہ ممتنع تھا. حال پہلے نہیں بن سکتا تھا، حال بننا منع تھا، لیکن معنوی لحاظ سے بن رہا ہے. فیتعین الحالیت، پس حالیت معین ہے بعد ان کانت ممتنعۃ، بعد از اس کے کہ وہ حال ہونا ممتنع تھا. لفظی طور پر نہیں بن سکتا، چونکہ نکرائے محضہ کے بعد حال نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ پیچھے والے کو ضرورت ہے، اس کی متقدم کو اس کی ضرورت ہے، حال بنائیں گے، مستانفہ نہیں بنائیں گے. ما قبل کو دیکھتے ہوئے معنوی طور پر پچھلے والے کو اس کی ضرورت ہے، حال واقع ہوگا. اگرچہ رکاوٹ تھی، معنی کے بعد اب معنوی ہونے کی وجہ سے، معنوی ضرورت کی وجہ سے حال بن جائے گا. مزہ نہیں ہے دوبارہ. وَيَمْتَنِعُ فِيهِ الْاِسْتِئْنَاف، اسی مورد دوسرے میں جہاں وصفیت منع ہے، استئناف منع ہے. لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى تَقْیِید الْمُتَقَدِّم، چونکہ معنی مقدم مقید ہے. فَيَتَعَيَّنُ الْحَالِیَّہ، حال معین ہے بعد ان کانت ممتنع، بعد از اس کے کہ حال ممتنع تھا. ابتدا میں حال نہیں بنتا تھا، لیکن اب حال معین ہے چونکہ ضرورت ہے بھائی پیچھے کو. وَذَالِكَ، اور یہ نہ وہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ ہے یا خاویۃ قریہ کی صفت نہیں بن سکتا، یہ تو واو آ گئی، لیکن حال بھی نہیں بنتا. حال کیوں نہیں بنتا؟ قریہ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ حال نہیں بنتا، لیکن بنے گا. اب بن نہیں سکتا یار، جملہ سنو. بعد ان کانت ممتنع، بعد جیسے کہ حال منع تھا، کیونکہ قریہ نکرہ یہ نہیں بن سکتا تھا، لیکن قریہ کو اس کی ضرورت ہے. جملے کو قریہ کو ہے خاویتون کے ساتھ ربط ہے، ضرورت ہے اس کی. مستنفع نہ بناؤ، اب حال بنا لو، پھر بھی معنوی طور پر حال ہی ہے. وہی خاویۃ علی عروشہا والمعارض فیہ الواو، معارض اس کلام میں کیا ہے؟ واو ہے. فإنها لا تعترض بین الموصوف وصفتہ، واو موصوف اور صفت کے درمیان نہیں آتی ہے، اور واو آئی ہوئی ہے. یہ ہے خلافا للزمخشری ومن وافقہ، زمخشری اور جو من وافقہ، جو زمخشری کے موافق ہیں ان کے خلاف.
وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موصوف صفت میں فاصلہ آ سکتا ہے، پس یہ ہے یخاویتن کریہ کی صفت ہے۔ زمخشری کی نظر میں ثالثھا تیسرا وجان، تیسرا معنی ما یمنعہما معاً، کہ وہ جو معنی ہے حال اور وصفیہ دونوں سے، نحو وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون، لا یسمعون جو ہے کل شیطان کے لیے حال بھی نہیں بن سکتا، صفت بھی نہیں بن سکتا۔ وہ بات پہلے بتا چکا ہوں، پھر بھی کروں۔ حفظا من کل شیطان، ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہر شیطان سے۔ اچھا، لا یسمعون کو ایک مرتبہ حال بنائیں، در حالانکہ وہ نہیں سنتے، یا صفت بنائیں ہر شیطان سے حفاظت کی ہے در حالانکہ، ہے نا، اب صفت بنا، پہلے حال کا کیا ہے در حالانکہ نہیں سنتے، ہر شیطان جن کی صفت ہے نہیں سنتے حفاظت کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو سنتا ہی نہیں ہے یار، حفاظت کر کے کیا کرنا ہے؟ وَقَدْ مَضَى الْبَاسُ فِيهَا، بحث فیہا اس آیت میں گزری ہے شروع میں۔ وَالرَّابِعُهَا، چوتھا معنی ما یمنع احدہما دون الاخر، احدہما وصف اور حالیت میں ایک کے لیے رکاوٹ ہے دون الاخر دوسرے کے بغیر۔ وَلَوْلَا الْمَانِعُ لَكَانَ جَائِزَيْنِ، اگر معنی نہ ہوتا لَكَانَ جَائِزَيْنِ تو دونوں جائز تھے، دونوں وصف بھی ہو سکتا تھا حال بھی ہو سکتا تھا اگر معنی نہ ہوتا تھا۔ وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ امیر المؤمنین علیہ السلام، قول امیر المؤمنین ہے ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات اللسان وصفات وجہ، کوئی آدمی ما اضمر احد شیئا، کوئی کسی چیز کو نہیں چھپاتا الا ظہر، مگر یہ کہ اس کی زبان پہ آ جاتی ہے وہ چیز اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ما اضمر احد شیئا، کوئی شخص چیز کو نہیں چھپاتا دل میں کوئی بات ہو نا، وہ منہ پہ آ جاتی ہے یا چہرے پہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک، توجہ کرنا۔ فَإِنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي بَعْدَ إِلَّا كَانَتْ قَبْلَ وُجُودِهَا مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَصْفِيَّةِ وَالْحَالِيَّةِ، جملہ جو اللہ کے بعد ہے، اللہ ظاہرہ والا جملہ جو اللہ کے بعد ہے، کانت قبل وجودها، اللہ کے وجود سے پہلے، محتملۃ للوصفیت والحالیت، احتمال وصفیت اور حالیت کا تھا، اللہ سے پہلے احتمال وصفیت اور حالیت کا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَتِ اللَّهُ، اور جب اللہ آیا، امتنعت الوصفیت، وصفیت منع ہو گئی۔ کیوں منع ہو گئی جی؟ چونکہ جملہ مستثنا وصف واقع نہیں ہوتا ہے، وصف اللہ کے بعد نہیں آتا، حال ہوتا ہے۔ وَمِثْلُهُ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، مثل اسی کی مثل ہے، مولا امیر کے قول کی مثل ہے یہ آیا مجیدہ، ما أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، یعنی کیا کہو گے؟ اللہ سے پہلے لَهَا مُنذِرُونَ میں دو احتمال تھے۔ لَهَا مُنذِرُونَ قریہ کی صفت ہے، نمبر دو لَهَا مُنذِرُونَ قریہ کے لیے حال ہے، لیکن جب اللہ آ گیا تو اب لَهَا مُنذِرُونَ قریہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ چونکہ جملہ مستثنا صفت واقع نہیں ہوتا ہے، صرف حال کی بات ہے۔ اب حال بن سکتا ہے، صفت نہیں بن سکتا ہے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔